آئرش لوک داستانوں میں لیپریکانس کو تنہا مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے جو آئرلینڈ کے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہیں اکثر سونے کے ان کے چھپے ہوئے برتنوں کے محافظ کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور وہ اپنی پرجوش فطرت کے لیے جانے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تلاش کرنا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیجنڈ کے مطابق اگر کوئی لیپریچون کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے ان کی آزادی کے بدلے 3 خواہشات دی جا سکتی ہیں۔ تاہم لیپریکانس بدنام زمانہ چال باز ہیں اور قید سے بچنے کے لیے انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیپریکانس کو عام طور پر چھوٹے بوڑھے مردوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو تقریباً 2-3 فٹ لمبے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے لمبی سفید داڑھی اور چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں جنہیں اکثر شرارتی یا چالاک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیپریکانس عام طور پر روایتی آئرش لباس میں ملبوس ہوتے ہیں بشمول ایک سبز کوٹ اور پتلون، ایک لمبی ٹوپی اور بکسے والے جوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لباس باریک طریقے سے تیار کیے گئے ہیں جو ان کی ساکھ کو ہنر مند جوتا بنانے والوں کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے چھوٹے قد کے باوجود لیپریکانس کو اکثر مضبوط اور چست دکھایا جاتا ہے جو اپنی چالاکی اور جادوئی صلاحیتوں سے انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے والوں کو پیچھے چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آئیے آئرش لوک داستانوں میں لیپریکانس سے منسوب رہائش گاہ اور طرز زندگی کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ ہیبیٹیٹ لیپریکانس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دیہی اور قدرتی ماحول میں رہتے ہیں جو اکثر سرسبز و شاداب پہاڑیوں اور پانی کے ذخائر جیسے ندیوں اور تالابوں والے علاقوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی تہذیب سے دور ویران جگہوں پر رہتے ہیں جیسے گھنے جنگلات، دور دراز گھاس کے میدان، اپوشیدہ وادیوں میں۔ لیپریچون رہائش گاہوں کو عام طور پر چھوٹے اور دیاتی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات درختوں کے کونوں میں چھپا زمین کی تزئین میں ہی گھرا ہوتا ہے۔ یہ خفیہ ٹھکانے لیپریکانس کی صوفیانہ اور پراسرار نوعیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ طرز زندگی لیپریکانس کو عام طور پر تنہا مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے دن مختلف سرگرمیوں جیسے کہ جوتے بنانے، اپنے باغات کی دیکھ بھال، اپنے ارد گرد کے سکون سے لطف اندوز ہونے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اپنی دستکاری کے لیے مشہور ہیں، خاص طور پر جوتا بنانے میں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام پر بہت فخر کرتے ہیں۔ لیپریکانس کو شرارتی مخلوق کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں انسانوں کے ساتھ چالیں چلانے یا مذاق میں مشغول ہوتے ہیں جس سے ان کی ساکھ میں مکروہ اور چالاک مخلوق کے طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ سونے کا برتن اندرد خوش کے آخر میں سونے کے برتن کی حفاظت کرنے والے لیپریچون کی مشہور تصویر شاید ان افسانوی مخلوقات سے وابستہ سب سے زیادہ پائیدار علامتوں میں سے ایک ہے۔ علامات کے مطابق لیپریچون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوس قزح کے آخر میں اپنے سونے کے برتنوں کو چھپاتے ہیں جہاں وہ صرف ان خوش نصیبوں کو ہی مل سکتے ہیں جو اس پرجوش لیپریچون کو پکڑ سکتے ہیں اور اسے اپنے خزانے کا مقام ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ لیپریچون افسانوں کا یہ پہلو خالصتاً لاجواب ہے اور کسی ٹھوس ثبوت پر مبنی نہیں ہے۔ خلاصہ طور پر لیپریچون آئرش لوک داستانوں کی افسانوی مخلوق ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دیہی اور قدرتی مناظر میں رہتے ہیں، تنہا زندگی گزارتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں جیسے کہ انسانوں پر جوتے بنانے اور چالیں کھیلتے ہیں۔ قوس قزح کے آخر میں سونے کے برتن کی حفاظت کرنے والے لیپریچون کی تصویر ان کے افسانوں کا ایک مقبول عنصر ہے جو مقبول ثقافت میں ان کے صوفیانہ اور پائیدار اپیل میں اضافہ کرتی۔ جدید دور میں لیپریکانس سینٹ پیٹرک ڈے اور آئرش ثقافت کی ہر جگہ علامت بن چکے ہیں۔ مقبول ثقافت میں ان کی تصویر کشی قسمت، شرارت اور سونے کی ذخیرہ اندوزی جیسی خصلتوں پر زور دیتی ہے۔ اس تصویر کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تجارتی کاری ہوئی ہے جس میں لیپریچون تھیم پر مشتمل تجارتی سامان چھٹی کے دن بازار میں بھر جاتا ہے۔ لباس اور لوازمات سے لے کر ٹوپیاں اور سجاوٹ جیسی نئی اشیاء تک یہ مصنوعات تہوار کے جذبے سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مزید برآں لیپریچون کو میڈیا کی مختلف شکلوں میں نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے بشمول ادب، فلم، ٹیلی ویژن اور اشتہار۔ وہ اکثر مزاحیہ لاجواب سیاق و سباق میں نظر آتے ہیں، اپنی دقیانوسی تصویر کو سبز رنگ میں ملبوس چھوٹی داڑھی والی شخصیت کے طور پر برقرار رکھتے ہیں۔
कंपनियां मसनूआत और खदमात को फ़रोग़ देने के लिए मार्केटिंग की मुहिमों में लिपरिचून का इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर सेंट पैट्रिक डे के आसपास उन्हें किस्मत और आयरिश सकाफ़त के मौज़ूआत से जोड़कर। आयरलैंड और आयरिश आबादी वाले दूसरे ममालिक में लिपरिचून का इस्तेमाल सयाहों को राग़िब करने और मकामी कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए भी किया जाता है। सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात, होटल और रिसतूरां आयरिश लोक दास्तानों की अपील को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी ब्रांडिंग और सजावट में लिपरिचून की शक्लें शामिल कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की आमद के साथ लेप्रकॉन्स को ऑनलाइन एक नया सामीन मिल गया है। मीम्स, गिफ्स और दीगर डिजिटल मवाद जिसमें लेप्रकॉन्स शामिल हैं, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किए जाते हैं, जो कि मकबूल सकाफ़त में उनकी मुसलसल मौजूदगी में हिस्सा डालते हैं। मजमूई तौर पर जदीद अक्कासी और लेप्रकॉन्स की तिजारती कारी रिवायती आयरिश कहानियों की अहम लोक दास्तानों को आसान बना सकती है, लेकिन वो दुनिया भर में आयरिश वर्से और सेंट पैट्रिक डे की तकरीबात की मशहूर अलामतों के तौर पर अपनी हैसियत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। शक लेप्रकॉन्स आयरिश लोक दास्तानों की अफसानवी मखलूक हैं, जिन्हें आम तौर पर सब्ज़ कोट और टोपियां पहने हुए छोटे बुजुर्ग मर्दों के तौर पर दिखाया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो तिजारत के एतबार से मोची हैं और अपनी शरारती फितरत के लिए मशहूर हैं। लिपरिचून लूर के सबसे ज़्यादा पायदार पहलुओं में से एक कौस क़ज़ा के आखिर में सोने के बर्तनों को छुपाने के साथ उनका ताल्लुक है। लेजेंड के मुताबिक अगर आप एक लिपरिचून को पकड़ते हैं तो उन्हें अपनी आज़ादी के बदले आपको 3 ख्वाहिशात देना होंगी: किस्मत, शरारत और पोशीदा ख़जाने के वादे के इस इम्तिजाज ने ख़ास तौर पर सेंट पैट्रिक डे की तकरीबात के दौरान लिपरिचून को आयरिश सकाफ़त की एक महबूब अलामत बना दिया है। उनकी मीरास अदब, आर्ट और तफरी समेत मुख्तलिफ सकाफ़ती नुमाइशों के ज़रिए ज़िंदा रहती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि लिपरिचून का अफसाना आयरिश लोक दास्तानों का एक मुतहर्रिक हिस्सा बनी हुई है।